السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید زندہ دل انسان کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الا ذکر وقرآن مبین، یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، یونذر من کان حیا، تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ شخص جس کا دل مر چکا ہے، یہ وہ شخص ہے جس کا کوئی دل ہی نہیں، اس آدمی کے حق میں کوئی آیت نصیحت نہیں بنتی، وہ آیات سنتا اور پڑھتا ہے، اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، جیسے مرے ہوئے انسان کے سر پر روئیں، چیخیں، چلائیں، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ دوسرا وہ شخص جس کا دل زندہ اور اہلیت رکھنے والا ہوتا ہے، لیکن وہ تلاوت کرنے والی آیات کو کان لگا کر نہیں سنتا، غفلت سے سنتا ہے، جن کے ذریعے اللہ ان نشانیوں کے بارے میں خبر دے رہے ہیں جو دکھائی دینے والی ہیں، یا تو وہ آیات اس تک پہنچی نہیں، یا یہ کہ اس تک پہنچی ہے لیکن اس کا دل ان آیات سے ہٹ کر کسی اور چیز میں مشغول تھا، یعنی بیٹھا قرآن کی مجلس میں تھا لیکن سوچ کچھ اور تھا اور رہا تھا، اور توجہ اور چیزوں کی طرف تھی، اس کا دل غیر حاضر ہے، اسے بھی نصیحت حاصل نہیں ہوتی حالانکہ اس میں اہلیت ہے اور اس کا دل موجود ہے۔ تیسرا وہ آدمی ہے جس کا دل بھی زندہ ہے اور وہ اہلیت بھی رکھتا ہے، جس پر آیات کی جب تلاوت کی جاتی ہے وہ اپنا کان لگاتا ہے، اپنے دل کو حاضر کرتا ہے، اور جو کچھ وہ سن رہا ہے اس کے فہم کے علاوہ اپنے دل کو کہیں اور مشغول نہیں کرتا، اس کا دل بھی حاضر ہے، کان بھی لگائے ہوئے ہیں۔ اس قسم کے جو لوگ ہیں نا، جو ان آیات سے فائدہ حاصل کرتے ہیں جو تلاوت کی جاتی ہیں، اور ان آیات سے بھی یعنی کائنات کی نشانیوں سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو مشاہدے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زندہ دل عطا کرے تاکہ ہم قرآن میں خوب خوب غور و فکر کریں اور اس کو اپنے اندر جذب کریں اور اس پر عمل بھی کریں، جو کچھ یہاں سیکھ رہے ہیں اس پر عمل بھی کریں۔ سورۃ التوبہ 11واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ جب تم ان کے پاس واپس آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے معذرت شروع کریں گے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتلا دیے ہیں، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھ لیں گے، پھر تم ایسی ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب حالات جانتا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ یعنی اللہ کو بڑے بڑے دعوے نہیں چاہیے بلکہ اس کو اپنے عمل میں اخلاص چاہیے، زبانی کلامی محبت نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ دولت مند منافقین کے پیچھے رہنے کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ان کے پیچھے رہنے کے لیے ان کے پاس کوئی عذر نہ تھا، اور اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس لوٹیں گے ان کے پاس جائیں گے تو وہ عذر بہانے کریں گے، معذرتیں لے کر آ جائیں گے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے تم بہانے مت بناؤ، ہم تمہاری باتیں نہیں مانیں گے، یعنی تمہاری جھوٹی معذرتوں کی تصدیق نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات سے آگاہ کر دیا ہے اور اللہ کی بات سچی ہے، لہٰذا تمہارے عذر پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ ایسے ایسے بہانے پیش کر رہے تھے جو بالکل اس کے برعکس تھے، جس کی خبر اللہ تعالیٰ دے چکے ہیں۔ یہاں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اعمال دیکھیں گے، یعنی دنیا میں عمل صداقت کی میزان ہے، یعنی عمل سے پتہ چلتا ہے، کسی کا رویہ بتاتا ہے کہ اپنی بات میں کتنا سچا ہے، عمل کے ذریعے سچ اور جھوٹ میں امتیاز ہوتا ہے نا، صرف باتوں سے کسی کے سچا ہونے کا نہیں پتہ چلتا، آخرت میں اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جس سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہوئی۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفات بیان ہوئی ہے
کہ وہ غیب کو بھی جانتا ہے اور حاضر کو بھی جانتا ہے، اس کے لیے سب برابر ہے. یعنی تم برا یا بھلا جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے تمہیں آگاہ فرمائے گا، وہ اپنے عدل اور فضل سے تمہارے اعمال کی جزا دے گا. یاد رکھیے جب کوئی انسان برائی کا ارتکاب کرتا ہے نا تو اس کی 3 حالتوں میں سے ایک حالت ہوتی ہے، یعنی ظاہر اور باطن میں اس کی بات اور عذر کو قبول کیا جائے اور اس کی بنا پر اس کو معاف کر دیا جائے. یعنی کسی نے غلطی کی اور معذرت کی تو اس کی معذرت قبول کر لی گئی اور اس کو معاف کر دیا گیا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی معذرت قبول نہ کی جائے اور اس کو سزا دی جائے. تیسری بات یہ کہ گناہ کرنے والے کے گناہ سے اعراض برتا جائے اور کسی قسم کی سزا بھی نہ دی جائے. تو یہ تیسرا رویہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ منافقین کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا جائے. اور پھر فرمایا کہ تم ان کے پاس لوٹ کر آؤ گے وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض کرو، تو تم ان سے اعراض ہی کرو کیونکہ وہ انہم رجسون، کیونکہ وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ان کے کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے. آپ نے پیچھے پڑھا تھا ایک جگہ پہ آ رہا نا، شراب کو کہا گیا رجس، اور اب انسانوں کو کہا جا رہا ہے رجس. رجس یعنی منافقت کی ناپاکی کی علامت ہے. رجس کس کو کہتے ہیں؟ ناپاکی کو. ٹھیک ہے. منافقت ناپاکی کی علامت ہے نا. یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کچھ معاملات رویے ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا بالکل جھوٹ کہہ رہا ہے، انتہائی غلط بات کر رہا ہے، اس کا عمل اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے، زبان سے وہ کچھ کہتا ہے، عمل سے کچھ کہتا ہے، لیکن آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے جھوٹے سچے آنسو بہاتے ہوئے وہ آ جاتے ہیں معذرت کرنے کے لیے. تب یہ ہے کہ آپ کون سا رویہ اختیار کریں گے. یا تو یہ ہے کہ معاف کر دیں اور کہیں میں تم سے راضی ہوں. اور آپ کیسے راضی ہیں؟ آپ راضی نہیں ہیں، آپ اپنی رضامندی ظاہر نہ کریں. ٹھیک ہے. آپ اس پر سزا بھی نہ دیں کیونکہ اب وہ اللہ کا نام لے کر اپنے جھوٹ پر پردہ ڈال رہا. تو تیسرا رویہ اعراض، تغافل اور اگنور. ایسے لوگوں کو اگنور کر دینا چاہیے، ناخوشی کا اظہار کرنا چاہیے، یہی کوئی سزا دینی چاہیے، ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. اگر تم راضی ہو جاؤ تو بھی اللہ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا. بس انہیں فکر ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں، لوگوں کی نگاہوں میں اچھے بن جائے. یہ بھی نفاق کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کو لوگوں کی فکر زیادہ ہو کہ ان کے سامنے میری بے عزتی نہ ہو اور اللہ کا کوئی ڈر نہ ہو، اللہ کے سامنے شرمندگی نہ ہو. یاد رکھیے اگر ہم اپنی غلط باتوں پر، جھوٹ پر، فریب پر، دھوکے پر پردہ ڈال کر جھوٹی باتیں کر کے دوسرے کو خوش بھی کر لیں. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو لوگوں کو ڈستے ہیں، لوگوں کے لیے سازشیں کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، لیکن جب لوگوں کے سامنے آتے ہیں بڑی خوشنما باتیں کرتے ہیں اور پھر ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو انہوں نے پیچھے سے ڈسا ہوا ہوتا ہے یا ان کو نقصان دیا ہوا ہوتا ہے یا ان کو دھوکہ دیا ہوتا ہے. ایسے میں سامنے والا راضی ہو بھی جائے لیکن اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص کتنا فسادی اور کتنا غلط کار ہے. تو خاندانی تعلقات میں بھی آپ کو بعض اوقات ایسے لوگوں سے واسطہ پیش آتا ہے جو پیٹھ پیچھے آپ کا گھر خراب کرتے ہیں، آپ کے شوہر کے دل میں آپ کے خلاف بری بری باتیں ڈالتے ہیں اور اسی طرح کے چھپ چھپ کر غلط کام کرتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے آپ کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تاکہ آپ سے جو فائدے ان کو پہنچ رہے ہیں وہ پہنچتے رہے. فائدے بھی اٹھاتے ہیں اور دھوکہ بھی دیتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں سے اعراض برتنا چاہیے اور انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بندوں نے اگر کوئی سزا نہیں دی اور برا بھلا نہیں کہا اور دنیا میں اس کے کوئی نتائج نہیں آئے، لیکن جب اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے تو خوب شامت آئے گی. پھر انسان کو اللہ کی خوشنودی کو بندوں کی خوشنودی پر مقدم رکھنا چاہیے. یعنی ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ میرا رب بھی میرے اس طرز عمل سے راضی ہے یا نہیں. کیونکہ لوگوں کے برعکس اگر انسان اللہ کو راضی کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دنیا کے حالات بھی درست کر دے گا اور آخرت کے بھی. ایک روایت میں آتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے ایک خط لکھیے جس میں میرے لیے نصیحتیں کیجیے لیکن زیادہ نہ ہو. اب دیکھیں یہ بات جو انہوں نے کی ہے نا، زیادہ نہ ہو، یہ بھی بڑی حکمت کی بات ہے کہ تھوڑی بات زیادہ یاد رہتی ہے نا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ کو لکھا السلام علیکم اما بعد،
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ کی رضا لوگوں کو ناراض کر کے تلاش کرے گا تو لوگوں سے پہنچنے والی تکلیف کے سلسلے میں اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ یعنی جو لوگ ناراض ہوں گے کچھ دن بعد راضی ہو جائیں گے، اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور جو شخص لوگوں کی رضامندی یعنی لوگوں کو راضی کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی رضامندی کو اللہ کے غصے میں تلاش کرے گا، اللہ اسے لوگوں کے سپرد کر دے گا۔ مقصد کیا تھا؟ یعنی ہر حال میں اللہ کو راضی رکھنے کی فکر کرو۔ آپ دیکھیں یہاں پر حضرت عائشہ نے اتنی سی بات کی، اللہ سے لوگوں کے سپرد کر دو، وسلام، ختم بات۔ جامع اور بہت خوبصورت نصیحت۔ اور مقصد ان کا کیا تھا کہ ہر حال میں اللہ کو راضی رکھنے کی فکر کرو۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں سچے دل سے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو پھر ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جن سے اللہ راضی ہو، جن سے اللہ محبت کرے۔ اور اب جو ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں ہمیں بہت سے ایسے احکام پتہ چل رہے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں، تو ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو اللہ کی رضا کے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیہاتی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان میں یہ امکان زیادہ ہے کہ وہ اس دین کے حدود کو نہ سمجھ سکیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ان دیہاتیوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اسے تاوان سمجھتے ہیں، یعنی فی سبیل اللہ خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں، اور تمہارے معاملہ میں گردش زمانہ کے منتظر ہیں، حالانکہ بری گردش انہیں پر مسلط ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا اور کچھ اعرابی ایسے بھی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کریں اسے قرب الہی اور دعائے رسول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سن لو یہ واقعہ ان کے لیے قرب الہی کا ذریعہ ہے، جلد ہی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے والوں کو دعا دیا کرتے تھے۔ اللہ کا قرب کس سے حاصل ہوتا ہے؟ ایمان کے بعد انفاق فی سبیل اللہ سے، اور اس کے بارے میں انسان کو دل میں بخل نہیں رکھنا چاہیے، دل میں تنگی نہیں رکھنی چاہیے۔ دین کو آگے بڑھانے کے لیے طالب علموں پر اور دینی کتابوں پر علم پھیلانے پر خوب خرچ کرنا چاہیے، یہ چیز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے والے کو دعا دیا کرتے تھے، فرماتے تھے اللہم صلی علی فلاں، اے اللہ صدقہ دینے والے اور اس کی آل پر رحمت فرما۔ ایک موقع پر عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ میرے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لے کر آئے تو آپ نے دعا فرمائی اللہم صلی علی ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا کی اولاد پر رحمت فرما۔ یعنی صدقہ کے جو اثرات ہیں نا وہ صرف صدقہ کرنے والے پر نہیں ہوتے بلکہ ان کی نسلوں میں بھی خیر پہنچتی ہے، آپ کے بچوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور آگے ان کی نسلوں کی بھی، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ برکت کی دعا بھی دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے۔ وائل بن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، وہ ایک شخص کے پاس آیا تو اس نے کمزور سا اونٹ کا بچہ دے دیا یعنی زکوٰۃ میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک شخص کو صدقہ وصول کرنے کے لیے روانہ کیا، لیکن اس شخص نے ایک کمزور سا اونٹ کا بچہ دیا، اللہ اس میں اور اس کے اونٹوں میں برکت نہ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس شخص کو پہنچ گئی کہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، کیونکہ دراصل اس کے ذریعے سب کو سکھانا مقصود تھا نا، اس لیے ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو وہ ایک خوبصورت اونٹنی لے کر آ گیا اور عرض کرنے لگا کہ میں اللہ عز و جل اور اس کے نبی کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک فیہ وفی ابلی، اللہ اس میں اور اس کے اونٹوں میں برکت پیدا کر دے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے راضی ہو گئے کیونکہ آپ اس سے اپنی ذات کے لیے کچھ وصول نہیں کر رہے تھے، اللہ کے دین کے لیے کر رہے تھے۔ عام طور پر صدقہ کرتے ہوئے ہم اپنی پسندیدہ چیز نہیں دیتے ہیں نا، اور ادھر ادھر کی وہ چیزیں جن کی ضرورت نہیں ہے وہ صدقہ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بعض اوقات زائدہ ضرورت چیزیں بھی نکال لینا چاہیے کہ وہ کسی اور کی ضرورت ہو سکتی ہے، مگر یاد رکھیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو اپنا محبوب مال بھی اللہ کے راستے میں دینا چاہیے، خصوصاً فی سبیل اللہ نیکی کے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے، کیونکہ اس آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں تم نیکی کے لیول کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں نہ دے دو۔ پھر فرمایا
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کی، اور وہ لوگ جنہوں نے احسن طریقے پر ان کی اتباع کی، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے جن میں نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیں کیا ہے، رضی اللہ عنہم، ہمارے لیے قابل اتباع لوگ ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا۔ دیکھا جائے کہ ان کا لائف سٹائل کیا تھا، وہ اپنے مال کے معاملے میں کیا کرتے تھے، ان کا طریقہ زندگی کیا تھا۔ اگر اللہ کی رضا چاہتے ہیں نا تو ان کو اپنا رول ماڈل ہمیں بنا لینا چاہیے۔ یاد رکھیے ہمیشہ آگے جانے والوں، سبقت کرنے والوں کی پیروی کرنی چاہیے، نہ کہ جو پیچھے ہیں، سست ہیں، ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ پھر کیا فرمائے یہاں پہ، احسن طریق پر، یعنی احسان کے ساتھ پیروی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایمان لانے میں ان کی پیروی کی، نیک اعمال میں ان کی پیروی کی، اپنے اقوال اور اعمال میں اللہ کی رضا تلاش کرنے میں ان کی پیروی کی، جس طرح صحابہ کرام اور تابعین اللہ کی رضا حاصل کرنے پر سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا، اور تمہاری ارد گرد بسنے والے دیہاتیوں میں کچھ منافق موجود ہیں اور کچھ خود مدینہ میں بھی موجود ہیں جو اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، انہیں تم نہیں جانتے، ہم ہی جانتے ہیں، جلد ہی ہم انہیں 2 مرتبہ سزا دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ نے نفاق کو ظاہر کیا اور مسلمانوں کو خبردار بھی کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض منافقین کے نفاق کا علم نہیں تھا، اتنے ہوشیار چلاک لوگ تھے، اپنی باتوں سے ایسا خوش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ان کے دل کا حال اندر سے کیا ہے۔ 2 مرتبہ سزا کی بات ہوئی ہے، 2 مرتبہ سزا کیا ہے، ایک دنیا میں، ایک قبر میں۔ بڑا عذاب کہاں ہے؟ آخرت میں۔ اس آیت میں بھی قبر کے عذاب کی دلیل ملتی ہے ہمیں۔ پھر وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، ان کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، وہ ملے جلے عمل کرتے رہے، کچھ ایسے اور کچھ اچھے اور کچھ برے۔ امید ہے کہ اللہ ان کے توبہ قبول کر لے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے بعض اوقات انسان ملے جلے عمل کرتا ہے نا، اور اللہ سے امید بھی رکھتا ہے، تو اختتام جس پر بھی ہوگا تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دے گا۔ پھر جب انسان کو پتہ ہو کہ میں کچھ نیکیاں کر رہا ہوں، مجھ سے کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو اپنے گناہوں کی ازالہ اور کفارے اور انہیں دھونے کے لیے صدقہ کرتا رہے، صدقہ نہ چھوڑے۔ صدقہ نفاق کو بھی دور کرتا ہے، صدقہ نفس کو بھی پاک کرنے کا ذریعہ ہے، مال کو بھی پاک کرنے کا ذریعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے صدقہ۔ پھر فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے اموال سے صدقہ وصول کیجیے اور اس صدقہ کے ذریعے ان کے اموال کو پاک کیجیے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کیجیے، پھر ان کے لیے دعا بھی کیجیے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یاد رکھیے صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور اللہ کے غصے کو بھی ختم کرتا ہے۔ پھر فرمایا، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقے قبول کرتا ہے، اور یہ کہ وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ صدقہ اور توبہ ساتھ ساتھ۔ سچی توبہ کیا ہے؟ جس میں انسان کوئی نیک عمل کر کے توبہ کرے، کوئی نفل پڑھ کے کرے، کوئی صدقہ دے کر کرے، جب بھی کوئی گناہ ستائے اس گناہ کو یاد کر کے صدقہ کرے، تاکہ دل ٹھنڈا ہو جائے، ایک تسکین آ جائے۔ تسکین آ جاتی ہے نا انسان کے دل میں، اس سے پھر بہت ہی انسان ریلیکس ہو جاتا ہے۔ غم کا علاج ہے صدقہ، بیماریوں کا علاج ہے صدقہ۔ نفاق دور کرنے کے لیے کیا ہے؟ عمل کر کے دکھائیں۔ پھر فرمایا، نیز کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد
یہاں فرمایا جا رہا ہے نیز ان سے کہیے کہ عمل کرتے جاؤ، اللہ اس کا رسول اور سب مومن تمہارے طرف سے عمل کو دیکھ لیں گے، اور عنقریب تم کھلی اور چھپی چیزوں کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ نیز کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک التوا میں پڑا ہوا ہے، خواہ وہ انہیں سزا دے یا ان کی توبہ قبول کر لے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی کچھ اور لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جن میں نفاق نہیں تھا لیکن محض سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ نیز کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس لیے کہ وہ دعوت حق کو نقصان پہنچائے، کفر پھیلائے، مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور یہ مسجد ایسے لوگوں کو کمینگاہ کام دے جو اس سے پیشتر اللہ اور اس کے رسول سے برسر پیکار رہے ہیں، اور وہ قسمیں یہ کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کچھ نہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ یہ منافقین تھے جنہوں نے قبا کے علاقے میں مسجد قبا کے مقابلے میں ایک اور مسجد بنا لی تھی جس کو مسجد سے غرار کہا جاتا ہے، یعنی نقصان پہنچانا، ضرر جس کو کہتے ہیں، یعنی تفرقہ بازی اسلام کے مقاصد کو نقصان دیتی ہے نا۔ اس مسجد کو بنانے کا مقصد اسلام کا فائدہ نہیں بلکہ اسلام کی بجائے کفر کو فائدہ دینا تھا۔ اشارہ ہے یہاں پر ابو عامر اور راہب کی طرف جو دور جاہلیت میں بڑا عبادت گزار تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو حسد ہو، لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکایا کرتا تھا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، مسجد بنائی، مکہ بھی جاتا تھا نا، مکہ کے پاس تک گیا تھا مدد لینے کے لیے کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی محاذ آرائی کی جائے، اور پھر جب وہاں کچھ نہیں بنا تو کیسر روم کی طرف گیا اور وہ راستے میں ہی مارا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص سے چھٹکارا دیا۔ تو یہ مسجد بنائی گئی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ منافقین جہاں کہیں اور بیٹھتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا کہ انہوں نے کیا سوچا ہے، اور یہ مسجد بنانے کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ کام کر سکے اور بآسانی کر سکے، اور وہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ مسجد کے اندر ہی بیٹھ کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، بہانہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے معذور اور کمزور لوگوں کے لیے قریب کے علاقے میں مسجد بنائی ہے، اس طرح سے جھوٹ بولا کرتے تھے۔ پھر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مسجد زرار میں کبھی بھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہونا، وہ مسجد جس کی پہلے دن سے تقوی پر بنیاد رکھی گئی تھی زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ مسجد قبا کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے اگر بدنیتی کے ساتھ کوئی نیک عمل کیا جائے تو وہ بھی انسان کے اوپر الٹا وبال کا باعث بنتا ہے۔ کسی بھی نیک عمل کے لیے بنیادی شرط کیا ہے کہ انسان کی اس میں نیت خالص ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے کہ آپ اس مسجد کا افتتاح کر دیں تاکہ مہر لگ جائے کہ یہ اتھینٹک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا، قبا والوں کی تعریف فرمائی ان کی پاکی کی بنا پر۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ ایسا کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی، تو پتہ چلا کہ یہ رفع حاجت کے بعد پتھروں اور ڈھیلوں سے صفائی کرنے کے بعد پانی سے بھی استنجا کرتے تھے۔ تو یاد رکھیے مفسرین کہتے ہیں کہ صرف ٹشو پیپر کافی نہیں ہوتا، پانی سے دھونے سے صحیح صفائی ہوتی ہے، اور اسی صفائی اور طہارت کی وجہ سے اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اپنی جسمانی صفائی اور طہارت کا بھی انسان کو خوب خیال رکھنا چاہیے تاکہ فرشتے بھی نفرت نہ کریں، انسانوں کو بھی اذیت نہ ہو اور اللہ کی محبت بھی حاصل ہو۔ صاف رہنا فطرت کے اعمال میں سے ہے نا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 5 چیزیں فطری ہیں، ایک ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، بغل کے بال اکھاڑنا، ناخن تراشنا اور مونچھوں کو کتروانا۔ ان سب چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے خاص کر جمعے کے دن۔ اسی طرح رات کو بھی وضو کر کے سونے کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی باوضو رات گزارتا ہے ایک فرشتہ اس کی چادر میں رات گزارتا ہے، جب بھی وہ بندہ رات کی کسی گھڑی میں جاگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے کیونکہ اس نے باوضو حالت میں رات گزاری۔ بے شک بعد میں وضو ٹوٹ جائے مگر ابتدا میں کر کے سوئے تو بخشش کی دعا ملتی ہے، پھر وہ بھی فرشتوں کی۔ پھر فرمایا ذرا سوچو کیا وہ شخص بہتر ہے جس سے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا پر رکھی ہو، یا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھوکھلے گڑھے کے کنارے پر رکھی ہو جو اس کو بھی لے کر جہنم کی آگ میں جا گرے۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔
یعنی دین کے لیے اگر کوئی عمارت بنا رہا ہو تو اس میں دو چیزیں، اس تعمیر میں اللہ کا خوف بھی ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا شوق بھی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اشارہ ہے مسجد درار کی طرف جس میں نیت کا اخلاص نہیں تھا۔ پھر فرمایا یہ عمارت مسجد درار جو ان لوگوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، اللہ یہ کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ آپ دیکھیں سودا ہے، کتنا خوبصورت آئے تھے۔ سوچئے خریدار کون ہے؟ آپ کی جان کا لینے والا کون ہے؟ اللہ آپ سے خریدنا چاہتا ہے آپ کی جان اور مال۔ یہ معاہدہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ 3 کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں، سب میں لکھا ہوا ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین کتابوں میں بھی بات لکھی ہوئی ہے، سب سے سچی کتابوں میں۔ کس کے ذریعے معاہدہ کروایا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ معاوضہ کیا ہے اس کا؟ جنت۔ خریدار بھی بہترین، معاوضہ بھی بہترین، جہاں معاہدہ لکھا ہوا ہے وہ بھی بہترین، جس کے ذریعے معاہدہ کروایا جا رہا ہے وہ بھی بہترین۔ یہ ساری چیزیں انتہائی سچی اور اتھینٹک ہیں۔ کیا پھر بھی کوئی شک ہے؟ جب اپنی جان، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی ذہانت، اپنا مال اللہ کے راستے میں نہ لگائیں، خالصتاً اللہ کے لیے، کیونکہ اس کا بدلہ اللہ نے جنت لکھا ہے۔ یہ سودا انتہائی قیمتی سودا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار سن لو، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، سن لو بے شک اللہ کا سودا جنت ہے، تم سے مال اور جان لیتا ہے اور بدلہ میں جنت دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے جنت ہمارے اعمال کا صلہ نہیں ہو سکتی، ہمارے اعمال پھر بھی تھوڑے ہیں، جنت خریدنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہوتی ہے کہ انسان جنت تک پہنچ سکے۔ اس آیت میں ایک عظیم تجارت کا ذکر ہے، سب سے یعنی سب نعمتوں سے بڑی نعمت اور افضل مقام جنت ملے گی۔ اور دیکھ لیں یہ معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہو رہا ہے، اور پھر معاہدہ کہاں لکھا گیا؟ قرآن میں لکھا گیا۔ اس لیے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک قیمتی معاہدہ ہے۔ اگر سودے کی عظمت اور اہمیت کو جاننا ہو تو یہ دیکھیں کہ خریدار کون ہے، خود اللہ۔ پھر فرمایا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ تورات، انجیل اور قرآن سب کتابوں میں اللہ کے ذمہ یہ پختہ وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو وفا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اے مسلمانوں، تم نے جو سودا کیا اس پر خوشیاں مناؤ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ جنت انسان کو صرف اللہ کی رحمت اور فضل سے ملے گی۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان عمل نہ کرے، کیونکہ انسان کا عمل اور اخلاص اللہ کے فضل اور رحمت کو دعوت دیتا ہے اور اللہ کی رضا ملتی ہے۔ اس لیے عمل بہت ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے، اس لیے اللہ کی رحمت کی بھی دعا کرتے رہا کریں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التائبون العابدون الحامدون حامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ وہ مومن، توبہ کرنے والے، عبادت گزار، حمد کرنے والے، روزہ دار، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کام کا حکم دینے والے، برے کام سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں جو اللہ سے یہ سودا کرتے ہیں، اور ایسے مومنوں کو آپ خوشخبری دی دیجیے۔ اس سودا کرنے والوں کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ التائبون یعنی توبہ کرنے والے، یعنی چھوٹی بڑی غلطی پر دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہمارا کانٹریکٹ منسوخ نہ ہو جائے، ایسے حالات نہ ہو جائیں کہ بیچ میں ختم کرنا پڑے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور العابدون یعنی عبادت گزار ہوتے ہیں، صرف فرض ادا نہیں کرتے، نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، تہجد، قیام اللیل یعنی صلاۃ الضحیٰ، فرض کے علاوہ سنت اور نفل بھی پڑھتے ہیں۔ الحامدون ہر حال میں تعریف کرتے ہیں، اچھے برے حال میں اللہ سے راضی ہوتے ہیں، الحمدللہ ان کا تکیہ کلام ہوتا ہے ہر بات میں الحمدللہ۔ السائحون ایک معنی روزہ رکھنے والے،
لیکن زیادہ تر ترجیح والا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے حج عمرہ کے لیے نکلتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے، نیکی کے کاموں کے لیے، چین سے اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھے نہیں رہتے بلکہ نکلتے ہیں باہر۔ پھر الراکعون یعنی ہمبل ہیں اور نمازوں میں بھی رکوع کی پابندی کرنے والے، الساجدون خوب سجدہ کرنے والے، الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، ایک طرف نیک کام کرنے والے، دوسری طرف بڑی احتیاط برتنے والے ہیں زندگی میں۔ اللہ نے جہاں جہاں روکا ہے وہاں رک جائیں، حدوں کو پار نہ کریں۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان کو اپنی زندگی میں حرام کر لیں، چاہے وہ اقوال میں سے ہو، چاہے افعال میں سے ہو، چاہے وہ معقولات مشروبات میں سے یا شوہر اور بیوی کے تعلقات سے، ہر معاملے میں حدود بتائی گئی ہے، کہاں تک جائز اور کہاں تک ناجائز۔ حتیٰ کہ شک میں پڑنے والی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی جان اور مال کا سودا کر رکھا ہے، انہوں نے اپنا آپ بیچ رکھا ہے۔ تو ہم بکے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھ نہیں بیچنا، اپنی خواہشات کے ہاتھ نہیں بیچنا، اللہ کو بیچنا تاکہ بدلے میں ہمیں جنت مل سکے۔ پیدا بھی ہمیں اللہ نے کیا ہے نا، جو کچھ مال جان ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، علم ہے، نیکی کی کوئی توفیق اور قدرت بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے۔ تو کوئی بڑی بات تھوڑی ہے کہ جس نے سب کچھ دیا ہے واپس اسی کو سب کچھ دے کر انعام لے رہے ہیں۔ کتنا بڑا فضل ہے، کتنی بڑی رحمت ہے یہاں پر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کیا کرتا تاکہ ان پر یہ واضح نہ کر دے کہ انہیں کن کن باتوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آسمان اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی سرپرست اور مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی، مہاجرین اور انصار پر مہربانی کی جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت اس کا ساتھ دیا تھا، اگرچہ اس وقت بعض لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے۔ پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا کیونکہ اللہ مسلمانوں پر بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اور ان 3 آدمیوں پر بھی مہربانی کی جن کا معاملہ ملتوی رکھا تھا، حتیٰ کہ زمین اپنی فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی تنگ ہو گئی، اور انہیں یقین تھا کہ اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی چائے پناہ نہیں۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً توبہ کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ منافقین نے آ کر جھوٹی قسمیں کھائی تھی نا، کچھ اور لوگوں کے معاملہ بھی نپٹ گیا۔ اب 3 لوگ ایسے مدینہ میں رہ گئے جنہوں نے صرف سستی کے مارے، یعنی سستی کی انہوں نے کہ کل نکلتے ہیں، پرسوں نکلتے ہیں، اور پھر فوج بہت آگے نکل گئی اور وہ پیچھے رہ گئے تھے، اور پیچھے رہ کر بھی ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو منافقین تو جھوٹے عذر کر کے اپنا معاملہ صاف کر کے چل دیے، لیکن یہ 3 سچے لوگ تھے، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، لیکن وقتی طور پر ان پر بڑی سختی آزمائش آئی تھی۔ 40 دن تک سب نے ان سے سوشل بائیکاٹ کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کوئی ان سے بات چیت نہیں کرتا تھا، اور آخر میں ان کو بھی اللہ نے معاف فرما دیا۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری غفلت اور کوتاہی ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتی ہے، تو وہ بھی گناہوں کو دھونے کا ذریعہ ہوتی ہے، کیونکہ کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا تو اپنے آپ سے بھی بیزار ہو گئے۔ سوشل انٹریکشن انسان کی ضرورت ہوتی ہے، صبح اٹھتے ہی اسے کسی سے بات چیت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ سوچئے 40 دن آپ سے کوئی بات نہ کرے اور کوئی آپ کے سلام کا جواب بھی نہ دے تو کتنا مشکل وقت ہوگا۔ ہمیں تھکاوٹ ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، ہم ہر چیز ایکسپریس کرتے ہیں، اپنے پیاروں کو بتاتے ہیں، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، ایسے کر کے ہمارا یہ معاملہ ایسے ہو گیا۔ لیکن جب کوئی سننے والا ہی نہ ہو تو غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں ہم پر۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، اگر جھوٹ بولیں گے تو کوئی اور انہیں پناہ نہیں دے گا، سچ میں ہی فائدہ ہے اگر چاہے وقتی طور پر مشکل ہے۔ اور یہ کون کون تھے؟ سیدنا کعب بن مالک تھے اور ان کے ساتھ 2 ساتھی اور۔ ان کی توبہ کیوں قبول ہوئی تھی؟ کیونکہ انہوں نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا تھا، جھوٹے بہانے نہیں بنائے تھے۔ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے سونپ دیتا ہے تو اللہ بھی مہربان ہو جاتا ہے پھر ایسے لوگوں کے اوپر۔
پھر فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور راست باز لوگوں کا ساتھ دو. اہل مدینہ کے لیے اور ان دیہاتیوں کے لیے جو ان کے گرد و نواح میں بستے ہیں، یہ مناسب نہیں کہ وہ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں اور اپنی جانوں کو آپ کی جان سے عزیز تر سمجھیں. یہ اس لیے کہ مجاہدین اللہ کی راہ میں پیاس، تکان، بھوک کی وجہ جو بھی مصیبت جھیلتے ہیں یا کوئی ایسا مقام طے کرتے ہیں جو کافروں کو ناگوار ہو یا دشمن سے وہ کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو ان کے لیے نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یقیناً اچھے کام کرنے والوں کو کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. یعنی جب انسان اللہ کے راستے میں ہوتا ہے تو ہر چھوٹی بڑی چیز پر اجر لکھا جا رہا ہوتا ہے. یعنی انسان اگر وضو کر کے مسجد میں جا بیٹھتا ہے تو جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز ہی کی حالت میں گنا جاتا ہے. تو جب آپ کسی نیک کام کی نیت کے کر لیتے ہیں تو اجر شروع ہو جاتا ہے. فی سبیل اللہ نکلتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، اگر آپ حج عمرہ کے لیے نکلتے ہیں، آپ کے گھر سے نکلتے ہیں سارا راستہ آپ کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے ایک ایک قدم پر. لیکن یاد رکھیے نیک اعمال کا اجر تھکاوٹ کے مطابق ہے. جتنا کسی کام میں آپ اپنے آپ کو زیادہ تھکاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے. بعض اوقات آپ کی محنت بہت زیادہ ہوتی ہے نا، لیکن آؤٹ پٹ چھوٹا سا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کا آؤٹ پٹ کتنا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے محنت کتنی بڑی ہے. اسی طرح ایسے لوگ جو ریٹائر بھی ہو جائیں تو ان کو پینشن ملتی رہتی ہے، یعنی اگر وہ بیمار ہو جائیں، سفر پر ہوں، تو بھی ان کے نامہ اعمال میں وہ سارے اعمال ویسے ہی لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ صحت کی حالت میں مستقل طور پر کرتے رہے ہوں. اور نیک عمل کی تو نیت بھی پر بھی اجر مل جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اپنے بستر پر آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھوں گا، تہجد یعنی تہجد کے وقت اٹھ کے قیام اللیل کریں گے، پھر اس پر نیند کا ایسا غلبہ ہو کہ سوتے سوتے صبح ہوگی، اس کو جس عمل کی تہجد کی نیت نے سلا دیا تو اس کا بھی ثواب ملے گا. تہجد لکھے گئے اور نیند اس کے رب کی جانب سے اس پر صدقہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر بھی راضی ہوا اور اس کو ایک طرح سے سکون دے دیا. اور پوری رات کی عبادت لکھی گئی. بعض اوقات انسان بہت تھکا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کا شوق ہوتا ہے کہ میں کچھ کر لوں، لیکن این کام کرتے وقت اونگ آ جاتی ہے. آپ بڑے شوق سے مسجد آتے ہیں، خطبہ سنتے سنتے بیچ میں غائب ہو جاتی ہیں، اس وقت بھی ثواب لکھا جاتا ہے کیونکہ آپ کی نیت کاؤنٹ ہو رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیز یہ مجاہدین جو بھی تھوڑا یا زیادہ خرچ کرتے ہیں یا کوئی وعدی طے کرتے ہیں تو یہ چیزیں ان کے حق میں لکھ دی جاتی ہیں تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہتر صلہ عطا کرے جو وہ کرتے ہیں. پھر کیا فرمائے یہاں پر، یعنی چھوٹی بڑی ہر نیکی مجاہدین کی قبول ہو جاتی ہے. مومنوں کے لیے ممکن ہے کہ وہ سب کے سب ہی نکل کھڑے ہوں. پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر فرقہ میں سے کچھ لوگ دین میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے نکلتے تاکہ جب وہ ان کی طرف واپس جاتے تو اپنے لوگوں کو برے انجام سے ڈراتے، اسی طرح شاید برے کاموں سے بچتے رہے. دیکھیں غزوہ تبوک میں تو سب کو نکلنے کا حکم تھا نا، بہت مشکل وقت ہے، لیکن یہ حکم ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہا کہ میدان جنگ میں سب کو نہیں نکلنا. پھر کچھ اور کیا کرنا، یعنی جہاد فی سبیل اللہ قتال ہی نہیں تو کچھ اور کیا ہے، علم کا راستہ فی سبیل اللہ ہے. جیسے دنیا میں بڑے بڑے آدمی ہوتے ہیں نا، تو ویسے ہی وہ علم سکھانے والا جو عمل بھی کرے وہ آسمانوں میں بہت بڑا شمار ہوتا ہے. آپ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا، ان میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم. آپ نے فرمایا عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح میری تمہاری ادنا ترین آدمی پر. ابو عمار حسین بن فریس کہتے ہیں میں نے فضیل بن عیاد کو کہتے ہوئے سنا کہ ایسا عالم جو عمل کرنے والا ہے، علم سکھاتا ہے، آسمان کی بادشاہت میں بڑا آدمی پکارا جاتا ہے. تاخذ سیجیے ایک وہ تعریف اور اسٹیٹس ہے جو دنیا میں انسان کو ملے، اور ایک وہ ہے جو آخرت میں ملے، لیکن وہ عمل کے ساتھ ملتا ہے اور وہ آسمانوں پر جا کر ملے. زمین کے مقابلے میں آسمان تو آسمان ہی ہے نا، اور آسمانوں پر جو مخلوق ہے وہ زمین والوں سے افضل ہے. تو انسان کو ہمیشہ بڑے درجوں کی تمنا رکھنی چاہیے، علم کے لیے وقت ضرور نکالنا چاہیے اور اس میں ہر روز اضافہ ہونا چاہیے. یہاں آپ کی کلاس میں بھی ہر روز اضافہ ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کی دعا سکھائی گئی ہے نا، وہ مال و دولت کے حصول کی نہیں تھی. کیا دعا تھی؟ رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم زیادہ کر دے. اور پھر علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی آگے بڑھے. انسان تب علم کا فائدہ ہوتا ہے نا
یاد رکھیے علم سکھانے والے کے لیے ساری مخلوقات دعائیں کرتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ فرشتے اور تمام اہل زمین و آسمان یہاں تک کہ چونٹی اپنے سوراخ میں مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں. اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے جو لوگوں کی بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے. اس لیے ہر شخص کا یہ فرض ہے کہ جو خیر کی بات جو اس کو پتہ ہے وہ آگے ضرور شیئر کرے. جیسے ہمیں دنیا بھر کی خبریں پتہ ہوتی ہیں نا، خاندان بھر کی خبریں، کچھ بزرگ خواتین کو پتہ ہوتی ہیں کون کیا کر رہا ہے، سارا دن فون لے کر خبریں معلوم کر کے دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ علم حاصل کر کے اپنے گھر والوں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیا جائے. وَلِّوْ عَنِّي وَلَوْ آیَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا مجھ سے آگے پہنچو خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. ضروری نہیں کہ 2 گھنٹے کا لیکچر ہو، ایک بات بھی اچھی ہو جو آپ کس سے شیئر کر لیں وہ آپ کے لیے خیر و بھلائی کا باعث بنے گی انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو علم حاصل کرے پھر اسے بیان نہ کرے یعنی کسی کو نہ بتائے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو خزانہ جمع کرتا رہے اور اس میں سے خرچ کچھ نہ کرے، یعنی بہت بخیل ہے. پھر فرمایا اور فرمایا کہ اور جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافقوں میں 6 لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اس صورت نے فی الواقع ان کے ایمان میں اضافہ کیا ہے اور وہی اس صورت کے نازل ہونے پر خوش ہوتے ہیں. یاد رکھیے قرآن کے نزول سے قرآن پڑھ کر مومن کا ایمان بڑھتا ہے، منافق کا نفاق بڑھتا ہے. پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس صف میں شامل ہیں. منافقین ہنسی مذاق میں ٹالتے ہیں نا، قرآن کو اس کے مرتبے سے گراتے ہیں، لیکن ایمان والوں کے پاس قرآن کی کوئی بات پہنچتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. 3 باتیں جس میں ہوں اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے: عالم کی صحبت، قرآن کی تلاوت اور روزے رکھنا. پھر فرمایا رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو اس صورت نے ان کی پہلی ناپاکی پر مزید ناپاکی کا اضافہ کر دیا اور وہ مرتے دم تک کافر کا کافر ہی رہے. یعنی منافقین کو قرآن نے کچھ فائدہ نہ دیا، ان کی خرابیاں اور زیادہ اتری. تو قرآن کا دل پر اثر نہ ہونا دل کے بیمار ہونے کی علامت ہے. کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال 1 بار یا 2 بار کوئی نہ کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے، پھر بھی یہ لوگ نہ تو توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ منافق آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی مسلمان تو نہیں دیکھ رہا، پھر وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. اللہ نے ان کے دلوں کو راہ حق سے پھیر دیا ہے کیونکہ یہ لوگ ہیں ہی ایسے جو کچھ بھی نہیں سمجھتے. لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے گراں گزرتی ہے، وہ تمہاری فلاح کا حریص ہے، مومنوں پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. یعنی سبحان اللہ، ایک لیڈر کے اندر یہ خوبی بہت زیادہ ہونی چاہیے نا کہ ساتھیوں میں سے کسی کو تکلیف ہو تو اس کو بھی تکلیف پہنچے، اس کے اندر ایک شدید تڑپ ہے کہ سب لوگ ہدایت پائے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حرص تھی کہ سب لوگ آگ سے بچ جائیں. فرمایا میری مثال اور لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، جب اس کے چاروں طرف روشنی پھیل گئی تو پروانے اور کیڑے مکوڑے جو آگ پر گرتے ہیں اس میں گرنے لگے. وہ آدمی ان کو آگ سے دور کرتا ہے لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آتے، لیکن آگ میں گرتے رہتے ہیں. اسی طرح میں تمہاری کمروں سے پکڑ کر میں تمہیں آگ سے دور کرتا ہوں اور تم ہو کہ اس میں گرتے جاتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خاطر اپنے آرام کو ترک کر دیا، آپ ان کی تکلیف کا خیال رکھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز شروع کرتا ہوں اور میرا ارادہ لمبی نماز پڑھانے کا ہوتا ہے، لیکن میں بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اس کی والدہ کی تکلیف کی شدت کی وجہ سے نماز چھوٹی کر دیتا ہوں. کیا ہم بھی دوسروں کے لیے اتنے کیئرنگ ہیں کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے؟ تو ہر وہ شخص جو لیڈرشپ کے مقام پر ہے اس کو لازماً اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے ساتھی جو ہے کس حال میں ہے، کسی تکلیف میں تو نہیں. آپ امت کے لیے روتے تھے، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. پھر فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. پھر بھی اگر لوگ اعراض کریں تو ان سے کہہ دیجیے مجھے میرا اللہ کافی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں اس پر بھروسہ کرتا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت رب العرش العظیم.
تو یہ کلمہ بڑا اہم کلمہ ہے، پریشانیوں میں کفایت کرنے والا ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ جس نے صبح شام 7 بار یہ پڑھا، اللہ اس کی پریشانیوں میں اس کی کفایت کرے گا۔ اور اگر آپ پر کوئی الزام لگائے یا تکلیف دے جس کا آپ کے پاس جواب ہی نہ ہو، اب کیا کریں؟ سامنے والے کو دیکھ کر اتنی تکلیف دے رہا ہے تو فوری طور پہ حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ سورۃ یونس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی پر ہم نے وحی کی کہ وہ لوگوں کو ڈرائے اور ایمان لانے والوں کو یہ خوشخبری دے کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کے لیے حقیقی عزت اور مرتبہ ہے۔ اس دعوت پر کافروں نے کہہ دیا کہ یہ تو صاف جادوگر ہے۔ اب دیکھیں، یہ ایمان والوں کو یہ خوشخبری ہے کہ ان کا مرتبہ اور مقام ان کے رب کے پاس عزت والا ہے۔ اور اگر آپ اس سورت کی طرف غور کریں، پس منظر اس کا مکی سورت ہے۔ سورت یونس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتی ہے، جو کہ مکی صورتوں کا خاصہ ہے، اور اس میں بے شمار دلائل دیے گئے ہیں، عقلی بھی اور نقلی بھی۔ سورت یونس کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آنے کے بارے میں ہوئی۔ سورت توبہ کا اختتام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، اور سورت یونس کا آغاز بھی۔ یہ پہلی سورت ہے جو کسی نبی کے نام پر ہے، اور 3 مسلسل صورتیں ہیں، یونس، ہود اور یوسف انبیاء کے ناموں پر ہیں۔ اگر چاہے اس میں یونس علیہ السلام کا ذکر بہت مختصر، لیکن باقی تمام واقعات کے مقابلے میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 3 پہ دیکھیے گا، تمہارا پروردگار یقیناً وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قرار پکڑا، وہی کائنات کا انتظام چلاتا ہے، کوئی اس کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا الا یہ کہ پہلے اس کی اجازت حاصل ہو۔ ان صفات کا مالک ہے تمہارا پروردگار، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، کیا تم غور نہیں کرتے؟ پھر فرمایا تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے، وہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کرتے رہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا، یہ اس انکار کا حق کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی اب رب کی پہچان کروائی جا رہی ہے کہ کس کو ماننا ہے، کس کو پوجنا ہے۔ سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے، کیا تم غور نہیں کرتے کہ ساری کائنات اس کی اطاعت میں ہے، اسی کے چلانے سے چل رہی ہے؟ تو تمہیں بھی اسی کی طرف اپنا رخ کرنا چاہیے۔ آئے بھی اسی کے پاس سے ہیں اور جانا بھی وہی ہے، تو جتنے دن یہاں ہے وہ بھی اسی کی یاد میں گزارے تو اچھا ہے، تبھی کامیابی ہوگی نا۔ اللہ نے آخرت کا دن کیوں رکھا ہے؟ اعمال کا بدلہ دینے کے لیے، کیونکہ دنیا میں یہ ممکن نہیں، کیونکہ ایک بندہ 1000 لوگوں سے نیکی کرتا ہے، لیکن 1000 لوگ تو اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور پہنچائے بھی تو وہ کتنا سنبھالے گا؟ پھر یہ بدلہ تو آخرت میں ہی مل سکتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے 1000 کو قتل کر دیا، 1000 کے قتل کا بدلہ اس ایک سے اس دنیا میں نہیں لیا جا سکتا، آخرت ہے اس کے لیے۔ پھر فرمایا وہی تو ہے جس نے سورج کو ضیاء اور چاند کو نور بنایا، اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب چیزیں کسی حقیقی غایت کے لیے ہی پیدا کی ہیں، وہ اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں نہیں، انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ علم والے ہی ان نشانیوں کی تفصیلات جانتے ہیں، چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا علم، جو ایمان کے ساتھ ہے۔ ایمان کے بغیر ان چیزوں کی تفصیلات انسان کو کسی نتیجے تک نہیں پہنچاتی ہے، پھر وہ ان چیزوں کا صحیح حق بھی نہیں ادا نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا یقیناً رات اور دن کے عدل بدل آنے جانے میں اور ان چیزوں میں جو اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کیا، اور ان لوگوں کے لیے بے شمار نشانیاں جو غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں، جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر ہی راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری قدرت کی نشانوں سے غافل ہیں، یعنی آخرت کا یقین نہیں، جن کو دنیا میں ہی دل لگا لیا، اس کی رونقوں میں گم ہو گئے۔ حسن کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جب تک کافر اس دنیا پر راضی نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دنیا کو نہ ہی مزین کیا، نہ اس کا مرتبہ بلند کیا۔ جب دنیا پر راضی ہو گئے تو وہ اس کو خوبصورت بنانے میں لگ گئے اور اس کے معیار کو بلند کرنے میں لگ گئے۔ واللہ
اللہ کی کونی آیات سے بھی بے خبر اور غافل ہیں، ان میں غور و فکر نہیں کرتے، اور اللہ کی شرعی آیات کو ابھی انہیں علم نہیں کہ جن پر وہ عمل پیرا ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن پھر آگ ہی ٹھکانا ہے۔ یاد رکھیے انسان اپنی ساری قوت اور سوچ و بچار کا مرکز صرف دنیا کو نہ بنائے، اپنا ہم و غم صرف دنیا کو نہ بنائے، اپنی آخرت کو بھول کر صرف دنیا کے پیچھے لگ جانا ناکامی کی علامت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا مقصد اور حرص دنیا ہو اور وہی اس کا ہدف اور منزل بن جائے اور وہ اسی کی نیت رکھتا ہو، ہر چیز میں صرف دنیا تلاش کر رہا ہو، اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فقر و فاقہ کر دیتے ہیں، یعنی محتاجی ہر وقت اس کو کچھ نہیں اس کے پاس، ٹھیک ہے، اور اس پر اس کے معاملات بکھیر دیتے ہیں، اس کے کام سمٹنے بھی نہیں آتے، اور اس کو اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ اور جس شخص کا مقصد اور حرص آخرت ہو اور وہی اس کا ہدف بن جائے اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو تو اللہ اس کے دل میں غنا ڈال دیتا ہے، اس کو راضی کر دیتا ہے، اس کے معاملات کو یکجا کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ پھر فرمایا ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کی ایمان کی وجہ سے ان کا پروردگار انہیں ایسی نعمتوں والے باغوں کے راہ دکھلائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ ایمان کی بدولت دنیا میں بھی استقامت ملتی ہے اور آخرت میں جنت کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ ایمان ذریعہ ہے، ذریعہ بنتا ہے ہدایت کا، تو اس لیے ہدایت میں اضافے کے لیے ایمان بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے، تبھی علم کا بھی فائدہ دیتا ہے نا، ورنہ انسان انفارمیشن حاصل کرتا جائے اور ایمان نہ بڑھے تو عمل میں کچھ نہیں آتا، اور جب عمل نہیں تو آخرت کا فائدہ ہی نہیں، ٹھیک ہے، فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ نیک اعمال کی بدولت بھی جنت کی طرف رہنمائی ملتی ہے نا، اور کافر کے لیے اس کا عمل بری شکل، بری صورت اور بدبودار صورت میں متشکل ہوگا، وہ اپنے مالک سے چمٹ جائے گا، چمٹا رہے گا یہاں تک کہ اسے جہنم میں گرا دے، تو قبر میں جاتے ہی انسان کے نیک اعمال اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال اور موت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 دوست ہوں، ان میں سے ایک مال ہو، وہ کہے کہ اپنی چاہت کے مطابق لے لو، دوسرا کہ میں تیرا ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، جب تو مر جائے گا تو الگ ہو جاؤں گا، تیسرا کہے گا میں تیرے ساتھ ہوں، ساتھ ہی جاؤں گا، ساتھ ہی نکلوں گا۔ پہلا دوست مال ہے جو صرف دنیا تک کام آتا ہے، دوسرا اولاد جو قبر تک ساتھ جاتی ہے، اور تیسرا عمل جو قبر میں ساتھ رہتا ہے اور پھر آخرت میں بھی ساتھ اٹھے گا۔ لیکن ہم مال اور اولاد کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور عمل کی طرف سے کوتاہی کر جاتے ہیں۔ نیک اعمال روشن چہرے کی صورت میں قبر کی تنہائی دور کریں گے۔ روایت میں آتا ہے اس کے پاس ایک ایسا آدمی آتا ہے نیک اعمال کی شکل میں جس کا چہرہ انتہائی خوبصورت، کپڑے انتہائی خوبصورت اور اس سے بڑی اچھی خوشبو آتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تو خوشخبری پا اس چیز کی جو تجھے خوش کر دے، یعنی اللہ کی رضا، جنت کی۔ یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو وہ فوت شدہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ اللہ تجھے بھی خیر کی بشارت دے، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ کیا ہی مبارک ہے جو خیر لایا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں، اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں وہ یہ کہ تو اللہ کی اطاعت میں بڑی جلدی کرتا تھا اور اللہ کی نافرمانی میں سست تھا، فجزاک اللہ خیرا۔ یاد رکھیے نیک عمل آج ہماری بھاری لگتے ہیں ہمیں، قرآن کی مجلس میں حاضر ہونا، سیکھنا، نیکی کے کام اور پھر اس میں سے جو عمل کے نقطے ہیں ان پر عمل کرنا، یہ نفس پر بھاری ہوتے ہیں، مصروفیات میں گم ہو جاتے ہیں، پھر یاد ہی نہیں رہتا، لیکن یہی تو کام آنے والا ہے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ دنیا میں مشغول نماز میں بس جلدی سے 4 سجدے کر کے آتے ہیں جیسے بوجھ اتارا پھینکا آئے، حالانکہ اس نے ساتھ جانا، یہ کام یہیں کے دھرے رہ جائیں گے۔ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں ان کی پکار یہ ہوگی اللہ تو پاک ہے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ وہاں ان کی پکار ہوگی، پکار یہ ہوگی اللہ تو پاک ہے، اور ان کی آپس میں دعا ہوگی تم پر سلامتی ہو، یعنی جنت میں ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے پر سلام کر رہا ہوگا، یعنی سلام کرنا جنتیوں کا عمل ہے جو آج ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور چاہتے ہیں جنت میں جانا۔ اور ان کا خاتمہ کلام یہ ہوگا کہ
सब तरह की तारीफ उस अल्लाह के लिए जो सब जहानों का परवरदिगार है। और अगर अल्लाह भी लोगों को बुराई पहुंचाने में ऐसे ही जल्दी करता है जैसे वो भलाई को जल्द अज जल्द चाहते हैं, तो अब तक उनकी मुद्दत मौत पूरी हो चुकी होती। मगर अल्लाह का ये दस्तूर नहीं, लिहाजा जो लोग हमसे मिलने की तवक्को नहीं रखते उन्हें हम उनकी सरकशी में भटकते रहने के लिए खुला छोड़ देते हैं। और जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो हमें अपने पहलू पर या बैठे हुए, खड़े या हर हालत में पुकारता है, यानी हर वक्त ये तकलीफ आ जाए। यहाँ पे भी ना मुनाफिकों की बात होगी। फिर जब हम उससे वो तकलीफ दूर कर देते हैं तो ऐसे गुजर जाता है जैसे उसने तकलीफ के वक्त हमें पुकारा ही ना था। ऐसे हद से बड़े वो लोगों को वही काम अच्छे मालूम होने लगते हैं जो वो करते हैं। ये बड़ा बेवफाई वाला और मतलबी मामला है कि अल्लाह को सिर्फ उस वक्त याद किया जाए जब कोई परेशानी हो, और जब परेशानी चली जाए तो इंसान गफलत में पड़ जाए। खुशहाली में, तंगी में, हर हाल में हमें अल्लाह को याद रखना है। फिर फरमाया, हम तुमसे पहले की बहुत सी कौमों को हलाक कर चुके हैं, जबकि उन्होंने जुल्म की रविश अख्तियार की। उनके पास उनके रसूल वाज़ेह दलाइल लेकर आए, मगर वे ईमान लाने वाले न थे। हम मुजरिम लोगों को ऐसे ही सजा देते हैं। फिर उनके बाद हमने तुम्हें जमीन में उनका जानशीन बनाया ताकि देखें कि तुम कैसे अमल करती हो। और जब उन काफरों पर हमारी बाजी आयत पड़ी जाती है जो हमसे मिलने की तवक्को नहीं रखते, तो कहते हैं उस कुरान के सिवा कोई और कुरान लाओ या उसमें तब्दीली कर दो। आप उनसे कहिए, मुझे ये हक नहीं कि मैं अपनी तरफ से उसमें तब्दीली कर दूं। मैं तो उसी की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही दी जाती है। अगर मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी करूं तो मैं बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। नीज आप कहिए, अगर अल्लाह चाहता तो मैं तुम्हारे सामने ये कुरान न पढ़ता, और ना ही अल्लाह तुम्हें उससे आगाह करता। मैंने उससे पहले तुम्हारे दरमियान अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा गुजारा है, फिर भी तुम सोचते नहीं। फिर उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयतों को झुटलाए। ऐसे मुजरिम कभी फलाह नहीं पाते। ये लोग अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीजों की परस्तिश करते हैं जो उनका ना कुछ बिगाड़ सके और ना फायदा पहुंचा सके, और कहते ये हैं कि अल्लाह के यहाँ ये हमारे सिफारशी होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहिए, क्या तुम अल्लाह को ऐसी बात की खबर देते हो जिसका वजूद ना कहीं आसमानों में उसे मालूम होता है और ना जमीन में? वह ऐसी बातों से पाक और बाला तरह जो शिर्क करते हैं। यहाँ अहले मक्का की तरफ इशारा है जो उस वक्त बुत परस्ती में मुब्तला थे। इब्तिदान लोग एक ही उम्मत थे, फिर उन्होंने आपस में इख्तिलाफ किया, और अगर तेरे परवरदिगार की तरफ से एक बात पहले से तयशुदा न होती तो जिस बात में वो इख्तिलाफ कर रहे थे उनके दरमियान उसका फैसला हो चुका था। नीज कहते हैं कि उस पर उसके परवरदिगार की तरफ से कोई मोजज़ा क्यों नहीं उतारा गया। आप उनसे कहिए कि गैब के उमूर तो अल्लाह के इख्तियार में है, लिहाजा तुम भी इंतजार करो और मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। और जब कोई तकलीफ पहुंचने के बाद हम उन्हें अपनी रहमत का मजा चखाते हैं, तो फिर हमारी निशानियों की मुख्तलिफ तवजीहात पेश करके उनमें चालबाजियां शुरू कर देते हैं। आप उनसे कहिए कि अल्लाह अल्लाह बहुत जल्द तुम्हारी चालबाजियों का जवाब दे देगा। जो चाले तुम चल रहे हो, यकीनन हमारे रसूल फरिश्ते उन्हें लिखते जाते हैं। वही तो है जो तुम्हें खुश्की और समुंदर में सैर कराता है, हत्ता कि जब तुम कश्ती में होते हो और वो कश्तियां बाद मुआफिक से उन्हें लेकर चलती हैं, और वो उससे खुश होते हैं कि एकदम उन कश्तियों को आंधी आ लेती है और हर तरफ से मौजों के थपेड़े लगने शुरू हो जाते हैं, और उन्हें यकीन हो जाता है कि अब घेरे में आ गए। तो उस वक्त इबादत को इसी के लिए खालिस करते हुए अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अगर तूने हमें उस तूफान से बचा लिया तो हम शुक्रगुजार बनकर रहेंगे। फिर जब अल्लाह ने उन्हें बचा लिया तो फौरन हक से मुनहरिफ हो गए होकर जमीन में बगावत करने लगते हैं। लोगों, ध्यान से सुन लो, तुम्हारी सरकशी का वबाल तुम्ही पर पड़ेगा। दुनिया की जिंदगी के चंद रोजा मजे लूट लो, फिर तुम्हें हमारे पास ही आना है और हम तुम्हें बता देंगे तुम क्या करते थे। आप देखें कैसी आयतें हैं कि दिल हिला के रखते बंदे की। हम क्या असबाक सीख रहे हैं। अल्लाह ताला हमें बाअमल बनाए। फिर अल्लाह ताला की पहचान की बातें यहाँ पर, अल्लाह ताला की अलूहियत के दलाइल में। दुआ भी इबादत है ना, यानी मुसीबत के वक्त अल्लाह की तरह जो है रुजू करते हैं, और अल्लाह ताला मुस्तर बेकरार इंसान की दुआ सुनता है, चाहे मुसलमान हो या ना हो। कहना ये कि मकसूद है कि जब सारे सहारे टूट जाते हैं, कोई काम आने वाला नहीं होता, तो फिर सबको भूल कर अल्लाह को पुकारते हैं, और ये इंसान की फितरत में है। खुशकी पर उतर कर फिर वही शिर्क, वही नाफरमाई शुरू कर देते हैं। दुनिया में इंसान कितने दिन अल्लाह से भाग लेगा। सोचिए, हम दीन की तरफ नहीं आना चाहते हैं, ना आए, भागे अल्लाह से, कहाँ पहुंचेंगे? अल्लाह ही के पास पहुंचेंगे ना, फिर भागने का क्या फायदा।
اطاعت کی طرف آ جائیں. جب جانا اسی کے پاس ہے تو اسی کو راضی کریں, پھر ادھر ادھر کیوں بھٹکتے ہیں؟ دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا, جس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئی, جس سے انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی, حتیٰ کہ زمین اپنی بہار پر آ گئی, خوشنما معلوم ہونے لگی, اور کھیتی کے مالکوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس پیداوار سے فائدے اٹھانے پر قادر ہیں. تو یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا, جیسے کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اسی طرح ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو کچھ غور و فکر کرتے ہیں. بعض اوقات انسان ایک موسم میں پھول لگاتا ہے, پھر ایک دن فروست یعنی خزاں آ جاتی ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, جیسے کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. دنیا کی رونقیں کس طرح ختم ہو جاتی ہیں. یاد رکھیے قیامت کے دن دنیا یوں ہی لگے گی جیسے کوئی چیز ہی نہ تھی, انتہائی حقیر. گھر میں اولاد میں جن جن چیزوں کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں, جن سے بڑا خوش ہوتے ہیں, امپریس ہوتے ہیں, ان سب چیزوں کے بارے میں سوچیے. آج جائیے اور ضرور دیکھیے اس چیز کو. ذرا ایموشنل ہو کے بھی سوچا کریں. یہ سب چھوڑ جائیں گے, یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا. ٹھیک ہے, وہ جو پہلے کے لوگ ہیں وہ بھی چھوڑ کے, ہم نے بھی چھوڑ جانا ہے. اس وقت ان چیزوں کی خدمت میں نہ استعمال کریں, آگے کی سوچیں. وہاں کیا کام آئے گا, وہاں کیا فائدہ دے گا, وہاں کے لیے جمع کریں ان کو. یعنی دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال شخص ہے, اس سے پوچھے گا نا اے آدم کے بیٹے, یعنی دنیا میں جو سب سے زیادہ خوشحال شخص ہوگا, جب اسے پوچھا جائے گا اے آدم کے بیٹے کبھی تم نے کوئی بھلائی دیکھی, کبھی تمہیں کوئی نعمت چھو کر گزری, کہے گا میرے رب کی قسم میں نے کبھی بھی کچھ نہیں دیکھا. اب دیکھ لیں, اس شخص کا جواب ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال ہوگا. اور جو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف اور تنگی والا کہے گا جنت دیکھ کے کہ میں نے کبھی کوئی تکلیف تنگی دیکھی نہیں, سب تکلیف بھول جائے گا. اور جنت کی نعمتیں دیکھ کر دنیا کی حقیر چیزیں جن کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں نا, ان کو وہاں لانا نہیں چاہیں گے. جنت میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. جن دنیا کی چیزوں کو ہم دنیا میں بہت ویلیو دیتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے, حقیر ترین ہے. اگر یہ اطاعت میں نہیں لگ رہے, اگر کوئی بھی چیز جیسے آپ کی گاڑی, آپ کا وقت ہے, کوئی بھی چیز اللہ کی اطاعت نیکی اور خیر کے کاموں میں لگ رہا ہے, وہ قیمتی ہے, وہ وہاں بھی کام آئے گا. ٹھیک ہے, وہ ساتھ ہوگا, وہ خوشنما شخص کی شکل میں آپ کے ساتھ آ جائے گا. تو دنیا آفت کا گھر ہے, فانی, یہاں کی راحتیں بہت تھوڑی, اس لیے آخرت کے لیے اپنے آپ کو تھکانا چاہیے. پھر فرمایا تم ایسی زندگی پر رشتے ہو اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلاتا ہے, اور وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے ویسا ہی اچھا بدلہ ہوگا, اور اس سے ہمیں اس سے زیادہ بھی ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت. یہی لوگ جنتی ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی کاغذ کے ایک صفحے پر جو کچھ دنیا میں آپ کر رہے ہیں, اس صفحے کو جب پلٹا جائے گا آخرت میں تو وہ سب ہی نکلے گا. اور زیادہ کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار. جب اہل جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو, عرض کریں گے کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا, کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا, کیا تو نے ہمیں آگ سے نجات نہیں دے دی. تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان سے اپنا حجاب ہٹا دے گا. جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. جو کچھ انہیں ملا ہوگا ان میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین چیز ان کے لیے رب کا دیدار ہوگا, جس کے بعد انہیں باقی چیزیں بہت ہی چھوٹی لگیں. تو جو اللہ کی رضا, اس کے دیدار اور اس کے چہرے کے لیے نیک عمل کرتے ہیں وہی اس کو پا سکیں گے. اللہم اجعلنا منہم, اللہ تو ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے. آمین. اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی ان کی برائی ہے, ان پر ذلت چھائی ہوگی, کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے ان پر تاریک رات کے پردے پڑے ہوئے ہیں. یہی لوگ دوزخی ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے, اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کر دیں گے. پھر جن لوگوں نے شرک کیا تھا انہیں ہم کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو. پھر ہم انہیں الگ الگ کر دیں گے تو ان کے بنائے ہوئے شریک انہیں کہیں گے کہ تم تو ہماری بندگی کرتے ہی نہیں تھے, ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے, اور اگر تم کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے.
उस वक्त हर शख्स अपने अमाल को जो उसने आगे भेजे होंगे जांच लेगा और वो सब अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे जो उनका हक हकीकी मालिक है। और जो कुछ वे इफ्तिरा पर्दाजियां करते रहे सब उन्हें भूल जाएंगी। आप उनसे पूछिए आसमान और जमीन में से तुम्हें रिस्क कौन देता है, या वो कौन है जो समात और बेनाई कुव्वतों का मालिक है, और कौन है जो मुर्दा से जिंदा को और जिंदा से मुर्दा को निकालता है, और कौन है जो कायनात का निजाम चला रहा है। वो फौरन बोल उठेंगे कि अल्लाह। फिर उनसे कहिए कि फिर तुम मुझसे डरते क्यों नहीं। यानी इंसान को चाहिए कि उस बात को सोचे कि पानी हवा चारा खाना ये कहाँ से आता है। अल्लाह पानी ना बरसाए तो पानी खत्म हो जाए, बर्फ ना पड़े तो जखीरा खत्म हो जाए, जमीन कुछ ना उगाए तो खाने को कुछ ना मिले। जब सब कुछ वो कर रहा है, खालिक वो है, मालिक वो है, राजिक वो है, तो उसकी इबादत क्यों नहीं करते, उसके आगे क्यों नहीं झुकते, उससे डरते क्यों नहीं। ये है अल्लाह तुम्हारा हकीकी परवरदिगार। फिर हक के बाद सिवाय गुमराही के क्या बाकी रह जाता है, फिर तुम किधर से फिर आए जा रहे हो। इस तरह आपके परवरदिगार की बात उनके गद्दारों पर सादिक आ गई कि वो कभी ईमान ना लाएंगे। आप उनसे पूछे तुम्हारे शरीकों में कोई ऐसा भी है जो तखलीक की इब्तिदा भी करता हो फिर उसे दोबारा पैदा भी कर सके। आप कहिए अल्लाह ही खलकत की इब्तिदा भी करता है फिर दोबारा पैदा भी करेगा। फिर तुम एक ऐसी उल्टी राह पर चलाए जा रहे हो। आप उनसे पूछे तुम्हारे शरीकों में कोई ऐसा भी है जो हक की तरफ रहनुमाई कर सके। आप कहिए अल्लाह ही हक की तरफ रहनुमाई करते हैं। भला वो जो हक की तरफ रहनुमाई करे वो इत्तिबा का ज्यादा हकदार है, या वो जो खुद भी राह नहीं पा सकता इल्ला ये कि उसे राह बताई जाए। फिर तुम्हें क्या हो गया है, ये तुम कैसे फैसले करते हो। यानी हकीकत ये है कि उनमें से अक्सर लोग कयास और गुमान के पीछे चल रहे हैं ना, उनके पास कोई दलील नहीं, हालांकि गुमान हक के मुकाबले में किसी के काम नहीं आता। दुनिया में जो लोग भी अल्लाह का हक का इनकार करते हैं वो सिर्फ वहम और गुमान का शिकार हैं। उनके अपने कुछ खुद साख्ता ख्यालात हैं, कोई ठोस दलील नहीं है उनके पास। हकीकत ये है कि उनमें से अक्सर लोग क्या से गुमान के पीछे चल रहे हैं, हालांकि गुमान हक के मुकाबले में किसी काम नहीं आ सकता। बिलाशुबह अल्लाह खूब जानता है जो कुछ ही करे। कुरान ऐसी चीज नहीं जिसे अल्लाह के सिवा कोई और बना सके, बल्कि ये तो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करते रहे और अल किताब की तफसील है। उसमें कोई शक नहीं कि रब्बुल आलमीन की तरफ से नाज़िल शुदा है। क्या वो कहते हैं कि उसने खुद ही ये कुरान बना डाला है। आप उनसे कहिए अगर तुम उस बात में सच्चे हो तो तुम भी ऐसी ही कोई सी एक सूरत बना लाओ और अल्लाह के सिवा जिस चीज को तुम मदद के लिए बुला सको बुला लो। बल्कि उन्होंने उस चीज को झुटला दिया जिसका वो अपने इल्म से अहाता न कर सके, हालांकि अभी अभी तक उसका माल सामने ही नहीं आया। इसी तरह उन लोगों ने भी झुटला दिया जो उनसे पहले थे। फिर देख लो जालिमों का क्या अंजाम हुआ। और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो उस कुरान पर ईमान लाते हैं और कुछ नहीं लाते, और आपका परवरदिगार उन मुफसिदों को खूब जानता है। फिर फरमाया और अगर वो आपको जुटला दे तो उनसे कहिए कि मेरे लिए मेरा अमल है और तुम्हारे लिए तुम्हारा। तुम उससे बरियल जिम्मा हो जो मैं करता हूँ और मैं उससे बरियल जिम्मा हूँ जो तुम कर रहे हो। एक दाई को बताने के बाद मुतमईन होना चाहिए और फिर अपने अमल पर तवज्जो देनी चाहिए कि मैंने आज बता दिया आप लोगों को, अब मैं अपनी फिक्र करूं। और उनमें कुछ ऐसे हैं जो आपकी बातें सुनते तो हैं मगर क्या आप बहरों को सुना सकते हैं ख्वाह वो कुछ भी समझ न सकती हो। याद रखिए सिर्फ सुनने जानना और अमल कुछ ना करना इंसान के लिए हलाकत का बाइस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा मिंबर पर फरमाया तुम रहम करो तुम पर रहम किया जाएगा, माफ करो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। हलाकत है उन लोगों के लिए जो सिर्फ बातें सुनते ही हैं। हलाकत है उन लोगों के लिए जो अपने गुनाहों पर जानते बूझते इसरार करते हैं और डटे रहते हैं। याद रखिए मोमिन और काफिर की बसारत और बसीरत में फर्क होता है। तो इंसान जब तक इल्म से अमल का फायदा नहीं उठाता वो साहिब बसीरत नहीं होता। फिर और कुछ ऐसे हैं जो आपकी तरफ देखते हैं तो क्या आप अंधों को राह दिखा सकते हैं ख्वाह वो कुछ देखते भालते ना हो। अल्लाह ताला तो लोगों पर कुछ भी जुल्म नहीं करता, बल्कि लोग खुद ही अपने आप पर जुल्म करते हैं। और जिस दिन अल्लाह उन्हें जमा करेगा तो वो यूं महसूस करेंगे जैसे दुनिया में दिन की सिर्फ एक साथ ही रही हूँ। वो एक दूसरे को पहचानते होंगे। जिन लोगों ने हमारी मुलाकात को झुकरा दिया था वही खसारा में रहे और राह रास्त पर ना आए। यानी अल्लाह अल्लाह देखिए किस तरह से फरमाया जा रहा है, खसारा में रहे और राह रास्त पर ना आए। अल्लाह अकबर। क़यामत के दिन ये लंबी लंबी जिंदगियां ना 60-70 साल की क्या महसूस होंगी। एक घड़ी एक सेकंड वहां भी एक दूसरे को पहचान लेंगे। हर एक अपने अमाल के मुताबिक हाल में होगा, कुछ खुशहाल होंगे और कुछ बदहाल। इंसान की
خوبی اور بھلائی کس میں ہے؟ یعنی یہ کہ وہ اللہ کے بعد، قرآن کے بعد آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہو۔ قیامت کے دن کی مدت 50,000 سال ہے، اس کے مقابلے میں انہیں اپنی زندگی یعنی دنیا کی زندگی یہ محسوس ہوگی کہ بس چند گھنٹے کی ہی دنیا میں گزارے تھے۔ اس دن وہ ایک دوسرے کو ایسے ہی پہچانتے ہوں گے جیسے دنیا میں پہچانتے تھے، مگر کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا۔ ہر ایک کو بس اپنی اپنی پڑی ہوگی، بلکہ ایک دوسرے سے اپنے کسی دکھ سکھ اور ہمدردی کی بات چیت کی بھی روادار نہ ہوں گے، اور اگر اپنا کوئی رشتہ دار نظر آئے گا تو اس سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ دنیا میں وہ اگر 100 سال بھی گزار جائے گا تو کہے گا شاید دن کی ایک گھڑی یا اس سے بھی کم۔ دیکھیے یہ ہے زندگی، اسی تک گدے کے لیے ہم زندگی گزار دیتے، پوری زندگی گزار دیتے ہیں، دائمی زندگی کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں اس کا کچھ حصہ خواہ آپ کے جیتے جی آپ کو دکھلا دیں یا اس سے پہلے ہی آپ کو اٹھا لیں، انہیں بہرحال ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کے پاس رسول آتا ہے تو پورے انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ نیز وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جو دھمکی ہمیں دے رہے ہیں وہ کب پوری ہوگی؟ آپ ان سے کہیے کہ مجھے تو اپنے بھی نفع نقصان کا کچھ اختیار نہیں، مگر جو اللہ کی مشیت ہو۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب ان کی یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ایک گھڑی کی تقدیر و تخطیر نہیں ہو سکتی۔ یعنی انسانوں کی موت کا وقت، پرندوں کی موت کا وقت، دنیا کی موت کا وقت، سب کچھ لکھا ہوا ہے اور مقررہ وقت پر وہ آ پہنچتی ہے۔ آپ ان سے پوچھیے ذرا سوچو تو اگر تم اللہ کا عذاب رات کو یا دن کو آ جائے تو پھر مجرم لوگ آخر کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا تو اس وقت تم ایمان لاؤ گے؟ اب تمہیں یقین آیا جبکہ اسی کے لیے تم تو جلدی مچا رہے تھے۔ یعنی موت کے وقت انسان کے سامنے حقیقت کھل جاتی ہے، یا کسی آفت کے ساتھ انسان گر جائے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ قوت تو اللہ ہی کی ہے، سچائی وہی ہے جو قرآن و سنت میں ہمیں بتا دی گئی تھی۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا آپ بھی عذاب کا مزہ چکھو، یہ تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جاتا ہے جو تم کرتے رہے۔ نیز وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آیا یہ واقعی سچ ہے؟ آپ ان سے کہیے میرے پروردگار کی قسم یہ بالکل سچ ہے اور تم اسے روک نہیں سکتے۔ جس کسی نے بھی ظلم کیا ہوگا اگر اس کے پاس روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے دینے پر آمادہ ہو جائے گا، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو چھپائیں گے۔ ان کا فیصلہ پورے انصاف سے کیا جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ سن لو جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، سن لو اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ سن لو جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، یہ دلوں کے امراض کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو یہاں کیا سمجھ آ رہا ہے؟ قرآن سینے کی بیماریوں کی شفا ہے، یعنی گھٹن، تنگی، وسوسے، برے خیالات اور فاسد ارادے اور بری نیتیں جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے وہ سب کو نکال دیتا ہے اور انسان کو اندر سے صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید عام بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، خاص طور پر سورۃ الفاتحہ۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ دلوں اور جسموں کی بیماریوں میں سے کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اور اس کے سبب کی طرف رہنمائی کا ذریعہ قرآن میں موجود نہ ہو۔ تو اس نعمت اور رحمت اور ہدایت کے آنے پر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آپ لوگوں سے کہیے کہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل کی گئی ہے، لہٰذا انہیں اس پر خوش ہو جانا چاہیے، ان چیزوں سے بہتر ہے جو جمع کر رہے ہیں۔ یعنی خوش ہونا چاہیے اس کو پا کر، اس کو سن کر، اس کو سمجھ کر، اس پر عمل کر کے، اس کے ذریعے اپنا علاج کر کے۔ قرآن کو چھوڑ کر لوگ جن دوسری چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں ان میں مشغول ہیں، یہ قرآن ان سب سے بہتر ہے، اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کیا تم نے سوچا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تھا اس میں سے
تم نے خود ہی کسی کو حرام قرار دیا اور کسی کو حلال، تو کیا اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افترا کرتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ افترا کرتے ہیں ان کا قیامت کے دن کے متعلق کیا خیال ہے؟ اللہ تو سب لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور اے لوگوں جو کام بھی تم کر رہے ہو، ہم ہر وقت تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں جبکہ تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ زمین اور آسمان میں کوئی ذرہ برابر چیز بھی ایسی نہیں جو آپ کے پروردگار سے چھپی رہ سکے، اور ذرہ سے بھی چھوٹی یا اس سے بڑی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو واضح کتاب لوح محفوظ میں درج نہ ہو۔ سن لو، جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی مومن کو دنیاوی غم ہوتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر غم زدہ ہوئے تھے، لیکن مومن کا غم مستقل طور پر برقرار نہیں رہتا، وقتی طور پر اس کو غم آتا ہے لیکن پھر قرآن اس کے لیے شفا بن جاتا ہے، اللہ سے ہدایت ملتی ہے، پھر غم سے باہر نکل آتا ہے، یعنی دائمی غم لاحق نہیں ہوتا اسے۔ اسی طرح ذلت کا غم، دشمن کے غلبے کا غم، دین کی اقتدار کے ختم ہونے کا غم، یہ غم ہوتے ہیں لیکن پھر اللہ تسلی بھی دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید، لیکن قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کے بلند مراتب اور منازل کی وجہ سے انبیاء اور شہداء رش کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اللہ کی کتاب یا اللہ سے محبت کی بنا پر آپس میں محبت کرتے ہیں، حالانکہ ان کا آپس میں نہ کوئی رشتہ تھا نہ کوئی مالی لین دین تھا، بس اللہ کی قسم ان کے چہرے پر نور ہوں گے۔ جب لوگ خوف زدہ ہو رہے ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، جب لوگ غمگین اور پریشان ہو رہے ہوں گے تو انہیں کوئی غم اور پریشانی نہ ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ سوچیے ذرا، قرآن کے ذریعے کس طرح انسان کو ہدایت بخشتا ہے، روشنی بخشتا ہے، دنیا اور آخرت کے غموں سے نجات عطا کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی اللہ کے وعدوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ آزما کر تو دیکھیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ایک آدمی خالص اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے مگر لوگ اس سے اس کے کام کی وجہ سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یہ مومن کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے، یعنی دنیا میں ہی اس کو دکھا دیا جاتا ہے کہ تمہارے کام کی کیا قبولیت ہے۔ پھر فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی باتوں سے آپ غمزدہ نہ ہوں، عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سن لو، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کس چیز کی اتباع کرتے ہیں؟ وہ تو محض زن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور محض قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنا دیا کہ اس میں کام کاج کر سکو۔ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے کئی نشانیاں جو حق بات سنتے ہیں۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، وہ ایسی باتوں سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ کی نسبت و بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ آپ ان سے کہیے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پا سکتے، ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہی ہیں، پھر انہیں ہماری طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، کیونکہ وہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے، یعنی من گھڑت دین پیش کر کے دنیا سے تو کچھ فائدے حاصل کر سکتے ہیں لیکن پھر انہیں ہماری ہی طرف واپس لوٹ کر آنا ہے۔ انہیں نوح علیہ السلام کا قصہ سنائیے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تمہیں میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات سے نصیحت کرنا ناگوار گزرتا ہے تو میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، تم یوں کرو کہ اپنے شریکوں کو ساتھ ملا کر ایک فیصلہ پر متفق ہو جاؤ جس کا کوئی پہلو تم سے پوشیدہ نہ رہے، تو جو کچھ میرے ساتھ کرنا ہو کر گزرو اور مجھے بالکل مہلت نہ دو۔ پھر فرمایا، پھر اگر تم میری نصیحت سے اعراض کرتے ہو تو میں تم سے کوئی مزدوری تو نہیں مانگتا جو بند ہو جائے گی، میرا اجر تو اللہ کی ذمہ ہے اور مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں فرمانبردار بن کر رہوں۔
مگر انہوں نے نوح کو جھٹلا دیا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھی کے ساتھ کشتی میں سوار تھے بچا لیا اور انہیں ان کا جانشین بنا دیا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے اور ان کا انجام کیا ہوا۔ پھر اس کے بعد ہم نے کئی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا جو واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس بات کو پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لے آتے۔ ایسے ہی ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے اپنے معجزے دے کر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو وہ اکڑ گئے اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے تو صریح جادو ہے۔ موسیٰ نے ان سے کہا جب تمہارے پاس حق آ گیا ہے تو تم اسے جادو کہنے لگے، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے ابا اجداد کو پایا ہے اور ملک میں تو تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے۔ ہم تو تمہاری بات ماننے والے نہیں۔ اور فرعون کہنے لگا کہ ہر ماہر جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ پھر جب سب جادوگر آ گئے تو انہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم نے پھینکنا ہے پھینکو۔ جب وہ پھینک چکے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم لائے ہو وہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے مٹا ڈالے گا۔ اللہ فسادیوں کے کام کو سنوارا نہیں کرتا اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دکھائے گا، اگرچہ یہ بات مجرموں کو ناگوار ہو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پر اس کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ انہیں یہ خطرہ تھا کہ کہیں فرعون اور اس کے درباری انہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دیں، اور فرعون تو ملک میں بڑا غلبہ رکھتا تھا اور وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور واقعی اس کے فرمانبردار ہو تو اسی پر بھروسہ کرو۔ وہ کہنے لگے ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، اے ہمارے پروردگار۔ فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے پروردگار ہمیں ان ظالموں کا تختہ مشق نہ بنانا۔ یعنی سارے خوف اور مشکل سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ توکل۔ یہاں توکل کو دعا پر مقدم کیا گیا ہے، یعنی دعا مانگنے والے پر حق ہے کہ وہ اپنی دعا کی بنیاد اللہ کے توکل پر رکھے، اللہ سے بھروسہ کرتے ہوئے مانگے کہ وہ ضرور میرا مسئلہ حل کر دے گا۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کی بھی امید کی جا سکتی ہے، اور دعا مانگنے والا یہ خیال نہ کرے کہ توکل دعا مانگنے کے برخلاف ہے، کیونکہ دعا مانگنا مقصد کو پانے کا اسباب میں سے ہے، توکل بھروسہ ہے اور دعا سبب ہے۔ ٹھیک ہے، پھر فرمایا اور اپنی رحمت سے ہمیں ان کافر لوگوں سے بچا لے۔ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر منتخب کرو اور ان گھروں کو قبلہ بنا کر نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو خوشخبری دے دو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی پروردگار تو نے اس دنیا کی زندگی میں فرعون اور اس کے درباریوں کو ٹھاٹ پاٹ اور اموال دے رکھے ہیں کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کرتے رہیں۔ پروردگار ان کے اموال کو غارت کر دے اور ان کے دلوں کو ایسا سخت بنا دے کہ جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں ایمان نہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہو چکی، تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جو علم رکھتے ہیں۔ یعنی پیغمبروں کو بھی ثابت قدمی کی نصیحت کی جا رہی ہے، اور یہ ہر اہل ایمان کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ جیسے بھی حالات ہوں ایمان کو پکڑ کر رکھے، آسانی ہو یا مشکل ایمان کی رسی نہ چھوڑے ورنہ تباہی ہی تباہی۔ پھر فرمایا یہاں دیکھیں نا جس کے پاس علم نہیں ہے اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اور ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو جب سمندر سے پار گزار دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ازراہ ظلم و سرکشی ان کا تعاقب کیا، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بولا میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ الہ صرف وہی ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اس کا فرمانبردار ہوتا ہوں۔ فرمایا اب تو ایمان لاتا ہے جبکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا، آج تو ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ اکثر لوگ ہماری آیتوں سے غفلت ہی برتتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر جو آ رہا نا آیت نمبر 90 میں، فرعون ڈوبنے لگا تو بولا اس بات پر ایمان لاتا ہے کہ الہ صرف وہی ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ یہاں کیا سمجھ آ رہا ہے؟ موت کے فرشتے دیکھ کر عذاب دیکھ کر اس وقت میں ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ انسان نیک اعمال کے لیے دیر نہ لگائے، ٹال مٹول نہ کرتا رہے کہ بعد میں کر لوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 چیزوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد کسی
ایسے شخص کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا، اس نے اپنی ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہ کمائی ہو۔ ایک جب سورج مغرب سے نکلے گا، دوسرا جب دجال نکل آئے گا، تیسرا جب زمین سے جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب جان حلق تک آ جاتی ہے پھر ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا۔ اس وقت یہ کہنا کہ فلاں کو صدقہ دے دو، وہ تو اب دوسروں کا ہی مان ہو گیا، وہ صدقہ بھی اسی وقت فائدہ نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، پھر آیت نمبر 93 میں دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے یقیناً عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں دی۔ پھر انہوں نے باہم اس وقت اختلاف کیا جبکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ یقیناً آپ کے پروردگار میں قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا پھر اگر آپ کو اس کتاب کے بارے میں کچھ شک ہو جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تو ان لوگوں کو پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کتاب تورات پڑھتے ہیں، یقیناً آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک نہیں تھا، آپ کو کہہ کر سنایا دوسروں کو جا رہا ہے جو شک کرنے والے۔ پھر فرمایا اور نہ ہی ان لوگوں سے ہونا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا اور نہ نقصان اٹھاؤ گے۔ جن لوگوں پر آپ کے پروردگار کا حکم عذاب ثابت ہو چکا ہے ایمان نہیں لائیں گے۔ اور پھر کیا فرمایا، خواہ ان کے پاس کوئی بھی معجزہ آ جائے تاکہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا یہ یونس کی قوم کے سوا کوئی ایسی مثال ہے کہ کوئی قوم عذاب دیکھ کر ایمان لائے تو اس کا ایمان اسے فائدہ دے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور کرتے اور ایک مدت تک انہیں لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور کرتے اور ایک مدت تک انہیں سامان زیست سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ فرعون عذاب کو دیکھ کر ایمان لایا تھا نا، فائدہ نہ ہوا، لیکن قوم یونس کو فائدہ ہو گیا۔ سچے دل سے گڑ گڑائے کیونکہ ان کے پیغمبر ہی ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، ابھی ان کے عذاب کا وقت نہیں آیا تھا، انہوں نے وقت سے پہلے ہی فائدہ اٹھا لیا تھا۔ تو لہٰذا کیا کرنا چاہیے، کہیں بھی ایسا ہو کہ عذاب کا لگے ہوئے ہے تو اجتماعی جو ہے وہ اجتماعی طور پر جیسے یونس علیہ السلام کی قوم نے استغفار کیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ استغفار کریں۔ اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں موجود ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے وہ ایمان لے آئے؟ کسی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کی اذن کے بغیر ایمان لائے، اور اللہ تو ان لوگوں پر گندگی ڈالتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے، ہدایت نہیں پاتے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی توفیق چھین لیتا ہے ان سے۔ گندگی کیا ہے؟ شرک، جھوٹ، عذاب کی گندگی سب سے آخر میں جہنم کی گندگی پھر آئے گی۔ سورۃ یونس کا مزاج یہ ہے کہ پورے عقائد پر بات ہوتی ہے، اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ غرض یہ ایمان بڑھانے والی صورت ہے۔ پھر فرمایا آپ ان سے کہیے کہ ذرا دیکھو تو آسمان اور زمین میں کچھ نشانیاں ہیں مگر جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہے یہ نشانیاں اور تمہیں ان کے کس کام آ سکتی ہیں؟ یعنی جو ہدایت چاہتا ہے اس کے لیے بڑے بڑے دلائل موجود ہیں۔ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کریں کہ ان پر ویسے ہی برے دن آئیں جیسے ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر آ چکے ہیں؟ آپ ان سے کہیے اچھا تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، پھر ہم رسولوں اور ایمان لانے والوں کو بچا لیتے ہیں۔ یہی تو ہمارا طریقہ ہے کہ مومنوں کو بچا لینا ہمارا ذمہ ہوتا ہے۔ آپ ان سے کہیے لوگوں اگر میرے دین کے بارے میں تمہیں شک ہے تو میں ان کی عبادت نہ کروں گا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر رہے ہو، میں تو اسی اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں وفات دیتا ہے، اور مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی کوئی بڑے سے بڑے ڈاکٹر انسان کو موت کے منہ سے نہیں نکال سکتا، موت انسان کو عاجز کر کے رکھ دیتی ہے، موت بتاتی ہے کہ کوئی اور ہے جس کا حکم چلتا ہے۔ نیز یہ کہ آپ کو یکسو ہو کر اسی دین اسلام کی طرف اپنا رخ قائم رکھیے اور مشرکوں سے نہ ہونا، اور اللہ کے سوا کسی کو مت پکارے جو نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو تب یقیناً ظالموں سے ہو جائیں گے، اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور آپ سے کوئی بھلائی کرنا چاہے تو اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس فضل سے نوازتا ہے اور وہ بخشنے والا ہے۔
یا اللہ تو ہمیں بھی اپنے فضل سے نواز، آمین۔ اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر انسان کا یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے نا کہ سارا نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس کے سارے فکر و غم جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ آپ کہہ دیجئے لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق آ چکا، اب جو راہ راست اختیار کرتا ہے تو یہ راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے، اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔ واتبع ما یوحى الیک واصبر حتی یحکم اللہ وهو خیر الحاکمین۔ آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اس کی اتباع کیجئے اور صبر کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے کہ اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ یعنی پچھلے قوموں کے انجام کو بتا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ جو ابھی آپ کو جو کہا جا رہا ہے وہ کرتے جائیں، انجام کی فکر نہ کیجیے، صبر کے ساتھ اپنا مشن مکمل کیجیے اور اللہ پر فیصلہ چھوڑ دیجیے، وہ بہترین فیصلہ کرتا ہے اور آپ کی کوششوں کو بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یاد رکھیے صبر اور نیک اعمال لازم اور ملزوم ہوتے ہیں، وہی کی اتباع کرنا اور پھر اس کی پیروی کرنا یہ سب ایمان کا حصہ ہے۔ سورۃ ہود، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو محکم بنایا گیا ہے اور یہ حکیم و خبیر ہستی کی طرف سے تفصیلاً بیان کی گئی ہے۔ اچھا، سورۃ ہود جو ہے نا کم الفاظ میں جامع مضامین ہے اس کے اندر، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں یقیناً اس کی طرف سے تمہارے لیے ڈرانے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی۔ دیکھیں اس سورت کا مضمون یعنی میسج کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، توحید کی دعوت ہے۔ پھر فرمایا اور یہ کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو، اور ایک خاص مدت تک تمہیں اچھا سامان عزیز زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، اور اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توبہ استغفار سے دنیا میں بھی رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ یعنی کیا ہے، عبادت کے علاوہ کیا کرو، استغفار۔ تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھو جب یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں، الا حین یستغفون ثیابهم یعلم ما یسرون وما یعلنون انه علیم بذات الصدور۔ تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھو جب یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپے رہیں، اور جب یہ اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپتے ہیں اس وقت اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ وہ سینوں کے راز تک جاننے والا ہے۔ اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، وہ کھلی اور چھپی ساری باتوں کو جاننے والا ہے، اس لیے اس کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لینا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔